یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 45 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مذکورہ آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمان میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہیں، اور اڑتے ہوئے پرندے پر کھولے ہوئے، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی تسبیح اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ کی ملکیت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی تک لوٹ کر جانا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، پھر تو دیکھے گا کہ میںہ نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے، اور نازل کرتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، اور پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔ ابھی اس کی بجلی کوند لے جائے گی آنکھوں کو، اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، اس میں دھیان کی جگہ ہے اہل دانش کے لیے۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، پھر کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ ان میں جو چلتا ہے 4 پیروں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر مخاطب کو خطاب کر کے اور دلائل اور مشاہدے سے یہ فرمایا گیا کہ تم کیا اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، اور جو پرندے ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اور یہ اپنی اپنی تسبیح کو اور اللہ کی یاد کے طریقے کو
اور اللہ سے التجا کو اللہ تبارک و تعالی نے الہامی طریقے سے انہیں وہ سب سکھا دیا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان لوگوں کے افعال کا پورا پورا علم ہے کہ جو باوجود انسان ہونے کے بھی اللہ تبارک و تعالی کو یاد نہیں کرتے اور اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، اور اس سے انکار اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، ملکیت ہے آسمان اور زمین کے اندر، اور جس طرح چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے جس طرح کا تصرف اللہ چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک مثال اور دی گئی کہ بادل کو تم نہیں دیکھتے کہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ آ رہے ہوتے ہیں، پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں میں سے بارش نکل پڑتی ہے، اور اس بارش کے بڑے بڑے حصوں اولے بھی اس میں سے برس پڑتے ہیں، اور پھر اللہ جس پر چاہتا ہے ان کو گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، یعنی ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور انہی بادلوں میں سے اللہ بجلی بھی پیدا کرتا ہے، بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ گویا بینائیوں کو اچک لے گی اور بینائیاں اس سے سلب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد دن اور رات کو بدلتا ہے، یعنی یہ بھی ایک مشاہدے کی چیز ہے جو انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن اور رات کا بدلنا اور یہ بادلوں کا آنا اور یہ سب چیزیں، بارش کا برسنا، یہ اہل دانش کے لیے اللہ نے اس کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں، یعنی ان مشاہدات پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو پہچان کر اللہ کی توحید کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان پر اللہ رب العزت کا تصرف ہے، اور یہ دلائل ہیں۔ اس سے استدلال کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مثال دی کہ دیکھو کہ زمین کے اوپر اللہ نے جانور جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ جو ہیں 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ 4 پاؤں پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مشیت ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے تخلیق کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر اللہ کی تسبیح، توحید اور عظمت اور شان بیان کر کے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ وہ مشاہدات اور وہ دلائل ہیں جن کو انسان بغیر کسی فلسفیانہ انداز کے مشاہدات سے معلوم کر سکتا ہے، اور یہ مشاہدہ اسے زندگی میں ہر وقت اس کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اور کفار اور مجرمین کو ایک قسم کی نصیحت فرما دی گئی کہ اگر اہل دانش، اہل عقل ہیں تو ان چیزوں کے اندر ان کے لیے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں، بہت سارے سبق موجود ہیں۔ اگر وہ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال فرمایا گیا ہے کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا کیا مطلب بیان فرمایا گیا ہے؟ مذکورہ آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ ساتوں زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، لیکن اے انسان تم ان کے تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی وہ چیزیں بھی جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ پتھر بھی، درخت بھی، اور چاند اور سورج اور ستارے بھی، اور ہوائیں بھی، یہ سب بھی اللہ کی اپنے اپنے انداز میں جو اللہ نے انہیں الہامی طور پر سکھا دیا ہے اس انداز میں وہ تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ اور اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس تسبیح پر مامور کر دیا ہے، چونکہ وہ شعور اور ادراک اس درجے کا نہیں جس درجے کا انسان کو عطا فرمایا گیا، اور انسان کو چونکہ اختیار بھی عطا فرمایا گیا، ان چیزوں کو اختیار نہیں دیا گیا لیکن شعور کسی نہ کسی درجے میں ضرور دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کی تسبیح اپنے اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، بخلاف انسان کے کہ اس کو اللہ نے اعلیٰ درجے کا شعور اور ادراک دیا اور اختیار بھی دیا۔ اس لیے جب اس کو یہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، جبکہ کائنات کی دیگر چیزوں کو اس پر کوئی اجر نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر انہیں یہ تسبیح کرنے کا طریقہ اور انداز سکھا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔